بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ منظر جو آپ نے دیکھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زوردار اور قابل فخر لمحہ کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، پوری اسلامی دنیا کی ایٹمی قوت، پوری اسلامی دنیا میں فخر کے ساتھ اس خبر کو سنا گیا۔ اس کے بعد کا پاکستان کیسا رہا؟ کیا ایٹمی پاکستان دشمنوں کی آنکھ میں کس طرح کھٹکتا ہے، کیوں کھٹکتا ہے، اور کیا کیا سازشیں رچائی جاتی رہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف؟ ہم اس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معماران سے بھی بات کریں گے اور ایسے باتیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جو اس قابل فخر لمحے کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع یوم تکبیر، اور پروگرام میں بات کریں گے چین بھارت جھگڑے کی کہ آخر لداخ میں لڑائی کیا ہے اور کیوں بھارت کی اس وقت پوری دنیا میں چیخیں نکل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا PIA کے حادثے کا کہ جمعۃ الوداع کے دن 97 مسافر جو ہیں وہ اپنی جان ہار گئے، شہید ہو گئے، اور آخر اتنے حادثوں کے بعد رپورٹس منظر عام پر کیوں نہیں آتی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، کیا اس حادثے کی رپورٹ بھی دب جائے گی؟ اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب 28 مئی 1998 یقیناً ایک ہمارا قابل فخر ایک لمحہ، اور یہ جو مناظر ہم نے دیکھے، جس طریقے سے نعرہ تکبیر لگایا جا رہا ہے، اور اس وقت جب ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا اور ایک ایسا جذبہ تھا، اور اس کے بعد کا پاکستان، اس سے پہلے کا پاکستان کے کون کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پورے ایٹمی پروگرام کے اندر جس طریقے سے بھی تعاون کیا، اور کن کن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اور اس وقت سب سے پہلا سوال کہ اس سارے پروگرام کا کریڈٹ جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ میرے خیال سوللی کریڈٹ تو خیر ڈاکٹر قدیر خان کو ہی جانا چاہیے، اگرچہ کہ کیونکہ میں تو چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا اور تقریباً 1 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور میں نے سارے ایونٹس کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور ساری صورتحال کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں بڑی ایک بہت فضول سی بات کی گئی تھی کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس کے فوراً بعد ڈاکٹر سمر مبارک بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سمر مبارک بیسیکلی میزائل پروگرام باقی چیزوں تھی، ڈیزائن کا معاملے میں تھا، لیکن میٹلرجی جو تھی، انریچمنٹ آف یورینیم، وہ ڈاکٹر قدیر خان کا کام تھا نا۔ اور اگر ڈاکٹر قدیر خان نہ ہوتا تو آج دنیا اتنی مخالفت کسی اور کی مخالفت ہے، دنیا اسی کی ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر پاکستان جو تھا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو افغان جہاد جو ہے اس کا تحفہ ہے پاکستان کو۔ ایٹمی پروگرام افغان جہاد کا تو ناممکنات میں امریکن صدر ہر 6 مہینے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا کہ پاکستان از ناٹ پرسوئنگ اٹس نیوکلیئر پروگرام، پاکستان از ناٹ پرسوئنگ۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ جو تھا وہ کانگریس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ ایک یہ، اور دوسرا اگر وہ اس وقت پیش قدمی روس کی جو ہے وہ نہ روکی جاتی تو اس وقت پاکستان جو تھا وہ تاجکستان ازبکستان کے تحت روس کی ایک کالونی ہوتا، اور جو وہاں پر بیتی ہے، جو اس وقت وہاں کی غربت اور افلاس ہے، جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا دور رہا ہے، وہ یہ 2 تحفے ہیں افغان وار کے، اور اس 2 تحفوں میں کا سب سے بڑا ہیرو ہے وہ جنرل ضیاء الحق۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دیا کرتا تھا، آنکھیں بند کی رکھی امریکہ نے، اور جیسے افغان جہاد اوور ہوا ضیاء الحق صاحب کو اس کی سزا دی گئی؟ نہیں، ضیاء الحق کو بھی اس کی سزا دی گئی، پاکستان کو بھی اس کے بعد کی سزا دی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا، بلکہ دنیا پوری کو معلوم تھا کہ پاکستان نے 1984 میں ایٹم بم بنا لیا تھا، جس کو کہتے ہیں کولڈ ٹیسٹ، اور دنیا میں آ رہا تھا کہ آ گیا ہوا، بلکہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ اس وقت افغان وار جب ونڈ اپ کی صورتحال میں جا رہی تھی، تو ضیاء الحق نے مشاہد حسین صاحب کو کہا تھا کہ جاؤ اور لے جاؤ اس کو کہوٹا، کلدیپ نیر کو، اور کلدیپ نیر وہاں گیا تھا اور اس نے کاٹی کر لے۔ پھر وہ جو مشہور واقعہ ہوا تھا راجیو گاندھی والا کرکٹ ڈپلومیسی کا، وہاں اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم، اور دنیا کو یہ حقیقت واضح تھی لیکن اعلان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کرنے کے بعد دنیا کی جو رسپانسبلٹی بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چاغی میں ہم DC تھے تو اس زمانے میں پاکستان کو روکنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا تھا، تو جیپنیز امبیسڈر آیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو یقیناً قابل فخر ہے ہمارے لیے، اور اس ایٹمی پروگرام کے معمار بھی ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، اور یہ بھائی جان۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں، اور یقیناً یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے
قابل فخر لمحہ تھا، اور آپ نے اس تمام پروگرام کی تیاری میں جس طرح خدمات انجام دی ہیں، آپ اپنے لیے اس پورے پروگرام کو اور اس لمحے کو، جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا اس وقت آپ کے جذبات اور احساسات کیا تھے؟ سب جذبات یہ تھے کہ تو سب کو خوشی تھی کہ کم از کم ہم نے جو محنت کی تھی اس کا وہ ہونے والا تھا ایگزیبیشن اس کا، صحیح ہے جی جی. تو ورنہ یہی تھا کہ لوگ تو کہتے تھے کہ جی بلف کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں پتہ تھا 100% کہ انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا، کیونکہ ہم نے کولڈ ٹیسٹ کیے تھے اور وہ سب صحیح تھے، بالکل جو ریزلٹ آنے چاہیے تھے وہی آئے تھے. تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا چہرہ چاغی میں دیکھا ہے، جتنا آپ کا اس وقت تمتما رہا تھا چہرہ اور جو خوشی آپ کے چہرے پہ تھی اس وقت، وہ تو خیر ہم تو اس کے گواہ ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کے اندر آپ کو مکمل سپورٹ رہی تھرو آؤٹ جب تک؟ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ہی تو لنچ پن تھے، سب سے امپورٹنٹ چیز تھے تھرو آؤٹ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب انڈیا نے 18 مئی کو 74 کو دھماکہ کیا تھا، جی ہاں، جب پوکھران والا تھی. ہاں جی ہاں پوکھران والا، تو میں تو ہل گیا تھا. میں نے سوچا کہ اب 71 میں ہماری مٹی پلیت ہوئی ہے، ڈسگریسفلی ہم نے شکست کھائی ہے، تو اب تو ہمارے جوان یا سپاہی یا آفیسر کوئی لڑ ہی نہیں سکتا جب انہیں یہ پتا ہو کہ دشمن کے پاس ایٹم بم ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک کے ہاتھ میں گن ہو اور ایک کے ہاتھ میں چھڑی ہو یا تلوار ہو، تو کس طرح لڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے بھٹو صاحب کو لکھا تھا. ٹھیک. اور بھٹو صاحب نے مجھے فوری بلایا تھا. میں ان چیزوں کو اپنا کام کو معجزہ تو کم کہوں گا، لیکن اس بات کو میں معجزہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا اور ان کے ہاتھ میں میرا خط پہنچا تو انہوں نے کسی چنو منو کو نہیں دیا، کیونکہ جتنے جاہل تھے جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، انہوں نے فوری کہہ دینا تھا. اور نیٹ پہ دیکھتے اس کے بارے میں تو کچھ چلا نہیں ہے، تو آج تک کسی نے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں کی. تو بھٹو صاحب نے مجھے فوری دعوت دی کہ میں فوری آؤں. تو میں دسمبر 74 میں آیا بیگم کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. تو میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھا دیں. تو منیر احمد خان کو، اس کے 2-3 آدمیوں کو بلایا، تو میں نے سمجھا دیا. میں نے کس طرح کریں اور کام تیاری کریں، میں وہاں سے مدد کرتا رہوں گا آپ کو، اور میں آؤں گا دسمبر میں، تو پھر میں انشاءاللہ وزٹ کر لوں. جب میں دوبارہ دسمبر 75 میں آیا کرسمس کے ٹائم پر، تو پھر میں گیا بھٹو صاحب سے ملا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھ کر آئیں کیا ہوا. میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، 1 سال ضائع ہوا بس. تو بس انہوں نے پھر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز نہ جائیں، آپ کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. میں نے کہا میں آپ کو کل بتاؤں گا. میں نے اپنی بیگم سے پوچھا، بیگم نے کہا کہ جی اگر تم کوئی کام اپنے ملک کے لیے اچھا کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم رک جائیں گے. حالانکہ میرے پاس بڑی اعلیٰ جاب تھی، مجھے پروفیسرشپ کا آفر تھا وہاں پہ، اور میں نے قبول کر لیا تھا. تو بس پھر ہم رک گئے. تو شروع میں تو بڑی پریشانیاں ہوئی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، جس طرح بیوروکریسی اور وہ آؤٹ سائڈر کو سمجھتے کہ ہمارے یہاں گھسایا بیچ میں. تو پھر میں نے 6 مہینے بعد، اور اس وقت 6 مہینے تک ہمیں تنخواہ بھی نہیں ملی. اچھا، یعنی کہ آپ کو جوائن کیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، 6 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی آپ کو؟ نہیں. اور بعد میں 6 مہینے کے بعد 3000 روپے تنخواہ ملی صرف. اچھا. تو حالانکہ میں اتنا ٹاپ ایکسپرٹ تھا نیوکلیئر کا، میں کہیں بھی جاتا تو $50,000 $1,00,000 ملتے مجھے. یہ آپ کی ہمت ہے، آپ نے چلایا. یہ یقیناً پاکستان کے لیے آپ کی بہت بڑی خدمت ہے. میں نے اور یہ بھائی پھر میں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. انہوں نے جو وہ دیا چیک دیا، میں نے لا کے بیگم کو دیا. اس نے وہ چیک کو دیکھا، میری شکل دیکھی، بس ہم سمجھ گئے وہ کیا کہہ رہی ہے اور میں کیا سمجھ رہا ہوں. تو وہ اس طرح ہو گیا. تو اس بارے جب وہ کام نہیں ہوا اور کس طرح چل نہیں تھا، تو بیوروکریسی ایک بٹھا دیے تھے جاہل آدمی، وہ اس کو انچارج بنا کے وہ اسی میں لگے رہتے تھے کہ گلاس کتنے کے خرید کے لائے، تم 4 کے لے کر آئے ہو، یہ 3.25 میں ملیں گے. ایسی چیزوں میں لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یار، میں نے بھٹو صاحب کو لکھ دیا جی میں تو واپس جا رہا ہوں. اچھا. میرے لوگ بلا رہے تھے بہت، میرے دوست. انہوں نے کہا کہ پلیز، میں یہ کہہ کے ان کو خط لکھ کے اور میں چلا گیا وہاں کراچی بہن کے پاس. میں نے کہا وہاں سے نکل جائیں گے.
तो फौरी जनरल इम्तियाज का फोन आया अच्छा कि अच्छा जी भुट्टो साहब बुला रहे हैं, आप इस्लामाबाद आ जाएं प्लीज, बहुत जरूरी बात है। तो मैं इस्लामाबाद आया तो वहाँ उनका आदमी खड़ा हुआ था, वो कहने लगा कि साहब वो इमरजेंसी थी, भुट्टो साहब और इम्तियाज साहब जनरल इम्तियाज वहाँ चले गए लाहौर, ये टिकट है, ये जहाज अभी जाएगा तो आप लाहौर चले जाएं। मैं लाहौर चला गया, वहाँ जा गेस्ट हाउस में ठहरा दिया उन्होंने। तो फिर मैं गवर्नर हाउस गया शाम को तकरीबन 8 बजे। तो भुट्टो साहब थे और आगा शाही साहब थे, जनरल इम्तियाज थे। मैंने तमाम बातें बता दी। फिर मैंने ये भी बताया कि जी ये मुनीर अहमद खान जो है ये कोई न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसने यहाँ से लंडा बाजार से लाहौर से बीएससी किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा। 9 महीने का डिप्लोमा लिया है वहाँ से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट पॉलिटेक्निक से। अच्छा। बस ये तालीम थी। तो वो बहुत नाराज हुए उनसे कि मुझे तो गोली दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा टॉप एक्सपर्ट हूँ न्यूक्लियर का। मैं कहा बस यही होता। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं तो इसलिए वापस जाना चाह रहा हूँ, मेरा काम नहीं चलेगा इनसे। तो फिर आपको फ्री हैंड दिया गया? उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन दे दें। ठीक अच्छा। है अच्छा। तो उसके बाद दूसरे दिन मुझे फोन आया जनरल इम्तियाज का कि जी वहाँ फॉरेन ऑफिस चले जाइए, आगा शाही साहब के दफ्तर, उनसे मुलाकात कर लीजिए। ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे। अच्छा। और जनरल इम्तियाज थे और काजी साहब थे। तो हम बैठ के बातें हुई, क्या बताया मैंने उनको सब बता दिया। तो वो कहने लगे कि ऐसा करें कि आप वो बन जाएं, हम आपको चेयरमैन बना देते हैं टाउन कमीशन के। मैंने कहा सर ये तो श्योर नुस्खा होगा इस प्रोजेक्ट को किल करने का। ठीक है। क्योंकि उनको एक सेकंड में पता लग जाएगा कि मेरी एक्सपर्टीज काय में है। ठीक है। वो तो हम रास्ते बंद कर देंगे। लेकिन फिर मैंने कहा जी कि इस प्रोजेक्ट को आप लेकर कर दें और मुझे फ्री हैंड में, फिर हम इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है। तो उनके अच्छा मैं कल का टाइम दे, उन्होंने भुट्टो साहब से डिस्कशन की। दूसरे दिन आया उनका जी कि हमने तय कर लिया कि हम आपकी बात मानते हैं और आपको अलग कर देते हैं, प्रोजेक्ट अलग बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद बना दी और मुझे फोन दिया कि भुट्टो साहब को बता दें। जनरल इम्तियाज ने भुट्टो ने पूछा कि आप मुतमईन हैं? मैंने कहा कि जी सर ये अरेंजमेंट से मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मुझे फ्री हैंड चाहिए। ठीक है। अगर आपने ये काम कराना है तो बस 2-3 दिन बाद भुट्टो साहब ने मीटिंग बुलाई, जनरल याबी थे। तो मुझसे कहा कि हाँ डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा जी मुझे तो चाहिए, फ्री हैंड चाहिए। तो अच्छा मैं ये बोर्ड बना देता हूँ गुलाम साहब को, एजीएम काजी साहब का और आगा शाही साहब का। अच्छा हाँ गुलाम साहब। और इनको प्राइम मिनिस्टर की पावर दे देता हूँ। अच्छा। और कहा कि अब आप कहा उनसे कि देखो डॉक्टर साहब को तकलीफ नहीं हो जरा भी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कब एटमी कुव्वत बन चुका था, कब हमने ये कामयाबी हासिल भी हो गया था ना कुलदीप नैयर साहब का, और फिर ये भी था कि साहब ने डिप्लोमेसी, तो लोगों को पता चल गया था अखबारात में। अंदाजन कब तक आपने ये मुकम्मल बना लिया था अपना? ये सब हमने 84 के शुरू में बना लिया था। 84 के शुरू में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था। अच्छा ये बताइएगा कि भुट्टो साहब के जाने के बाद फिर जब आपको तो बेचारे को 77 में उनका वो हो गया था, लड़ दिया था। 79 में उनको कत्ल ही कर दिया। जी फांसी दे दी है जी। हाँ जी। उसके बाद फिर आपको जो सपोर्ट मिलती रही वो कंटिन्यूस मिलती रही। मतलब ज़ियाउल हक साहब का नाम है, गुलाम इसाक खान का आपने नाम लिया। एक्चुअली इसमें और ये भाई तो जनरल जान ने बड़ी अच्छी बात की कि गुलाम शाह साहब कोई सुपरवाइजर वो उसका नहीं दिया प्रोग्राम का, और जरा भी दखल नहीं दिया। और फिर जैसे उन्हें अंदाजा हुआ ना कि ये तो उनकी जान का जिन है जो बोतल में है, तो उन्होंने पूरी सपोर्ट दी। जी जी। ये जिन जो है ये मरना। अच्छा कहा जाता है कि गुलाम इसाक खान जो है थे वो एक कंटिन्यूइंग फैक्टर थे इसके अंदर, और उनकी कंटिन्यूटी जो है उन्होंने बहुत काम दिया आपको। वो शुरू से तो 93 तक जब वो रिटायर हुए ना, हाँ उस वक्त तक उस प्रोग्राम के हेड थे। जब वो चेयरमैन सेनेट थे जब भी उसके हेड थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जब भी हेड थे, जब वो प्रेसिडेंट थे जब भी उसके हेड थे। और अच्छा बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो 3-4 हफ्ते में जरूर कहूटे का चक्कर लगाते थे। अच्छा जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने तमाम तर दबाव को
ملوز خاطر نہیں رکھا. پوری دنیا ایک طرف ڈالروں کی پیشکش کر رہی تھی لیکن انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنے کا حکم دیا. تو نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے اس تمام سینیریو میں, اس کے اوپر کیا کہیں؟ آپ نے وہ واٹس ایپ میسج دیکھو کہ وہ چھوٹا سا میسج ہے ان کا گوہر ایوب صاحب کا. ہاں جی جی گوہر ایوب صاحب کا, جی جی. اچھا, وہ انہوں نے بتایا نا کہ میں گیا, اچھا, شہباز شریف کھڑا تھا, اس نے کہا کہ جب میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس سے کلنٹن سے, اچھا, اور اگر اس نے اچھا پیکج دے دیا ہمیں تو ہم نہیں کریں گے. اچھا اچھا, جب ہم لوگوں سے بات ہوئی تو بھی یہی کہتے رہے کہ جی وہ ہے تو ہمارے پاس, اب ہم کیوں کریں, ہمیں سے ایڈ لے رہے مل جائے گی, امریکہ دے دے گا. جی میں نے کہا تو گوہر ایوب اور میں نے اور شمشاد نے کہ جی دیکھیں اگر نہیں کیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ زندگی بھر نہیں کر سکتے. صحیح, واہ. اس وقت تو ہے موقع ہے اور ہندوستان نے کیا ہے اور ہمارے پاس ریزن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کوئی اور ڈکٹیٹر آ گیا, جیسے مشرف آیا تھا بعد میں, تو وہ اٹھا کے جو انرچ یورینیم ہے وہ دے دے گا اور اس کی جگہ ڈپلیٹڈ رکھ دے گا اور کہے گا جی کہ ہم نے تو بیوقوف بنایا تھا, سائنسدان جو تھے انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا, بلف کیا. ٹھیک ہے. اور یہ سب اٹھا کے دے دے گا امریکنوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے کالموں میں بھی کئی بار آپ نے جنرل مشرف کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا. آخر مشرف صاحب سے کیا ایشو تھا آپ کا؟ سر بات یہ ہوئی اور بھائی کہ ہم جب میزائل فائر کر رہے تھے نا غوری, جی غوری میزائل, ہاں جی جی, تو وہ ہم وہاں سے کر رہے تھے, وہ جو ٹلہ رینج ہے جی جی جی, جیلم, ٹیلا جوگیاں, جی جی, ہاں وہ منگلا کے اس میں آتا ہے ایریا میں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک کرٹیسی کے طور پہ میں نے ان سے کہا, مجھ سے پہلے سلام دعا ہوتی تھی کبھی تو, مگر اس نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا, کبوتر میں الاؤ نہیں تھا. تو میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں سے میزائل فائر کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ وہ ہے موقع ہے اور ہسٹری ہے, تو آپ کیونکہ اس ایریے کے فور کمانڈر ہو تو آپ آ جاؤ, آپ بھی شرکت کر لو, دیکھ لو. اچھا, اس وقت کور کمانڈر تھے. اچھا اچھا. پھر نے کہا کہ وہ جنرل جہاں کی کرامت کو نہیں پتا, وہ ناراض ہوں گے. میں کہ نہیں, میں ان کو بتا دیتا ہوں. میں ان کو بتا دیا. ان کے بعد جب ہم وہاں ان کے پاس گئے, میاں شریف نے بلایا مجھے خاص طور سے. اچھا. تو میں گیا تو میں نے بریگیڈیئر انعام ہوتے تھے ہمارے لاہور میں, بڑے پیارے دوست, ان کو لے لیا. ان کا کہ اس کو بھی, مجید نظامی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. اچھا. ہم وہاں گئے تو میاں صاحب نے بڑی بیچاروں نے آؤ بھگت کی, ہاتھ ڈالے, باہر نکلے ننگے پیر, گلاب کے ہاتھ ڈال دیے میرے گلے میں بہت سارے. تو بیٹھ گئے تو باتیں پوچھی, مبارکباد وغیرہ دی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب نے بہت غلطی کی ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے, بلنڈر کے. تو ان کے کیا کیا, میں کہا کہ رانی اور شرابی کو آرمی چیف بنا دیا, ان کا تختہ الٹے گا, اب لکھ کے رکھ لیں. اچھا, آپ نے اس وقت بتا دیا؟ ہاں, میں نے ایسے ہی کہہ دیا بالکل کھل کے. تو میاں شریف بولے کہ ارے یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, میں نے اس کو بلاؤ, گھنٹی بجائی کہ نواز کو بلاؤ. نواز شریف اور وہ سیف الرحمان آئے دونوں اندر. ان کا نواز یہ کہہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, پوچھا, میں نے بتا دیا کہ یہی ہوا. ان کو تم نے کیوں, کیسے بنایا اس کو؟ وہ سب دوستوں نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا, اس نے بتایا تھا, سعودی نثار نے, اور اس نے کیا نام ہے, شہباز شریف نے, اور وہ نام انہوں نے لیا, ان لوگوں نے بتایا تھا. تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس میں سے یا تو سیف الرحمان نے کسی اور نے بتا دیا ہوگا, اس کو بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا. اچھا, اس وجہ سے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہاں چارج لیا, وہ بن گئے انچارج, تو وہ جنرل وحید کے زمانے سے پروگرام کو اس نے اپنے انڈر کر لیا تھا. اچھا اچھا اچھا, مشرف. اچھا, ان کے اندر آیا تو مجھے بلایا کہ میں آ گیا ہوں یہاں. تو مجھ سے ایسی بڑے ماننے لگے, دھونس دینے لگے کہ جی وہ میں اب آ گیا ہوں اور اب آپ بغیر پوچھے کہیں نہیں جا سکتے, اور یہ ہوگا, اور وہ فنڈ چیک کروں گا اور آڈٹ کراؤں گا, یہ وہ. میں نے اسے کہا جی کہ جس پروجیکٹ کا غلام اشاق ہیڈ ہو, 17 برس وہاں کوئی ایک پائی نہیں مار سکتا. ٹھیک, صحیح بات. ہاں, اور یہ سب جھوٹ ہے جو آپ کو بتایا کسی نے, وہ کر لیں جو چاہیں کریں. میں کا ممبر جو فائنانس جو ہے وہ خود منسٹری آف فائنانس کا ہے, غلام اشاق صاحب نے لگایا ہے یہاں پہ. بالکل, اس کو سب پتا ہے, وہی سب کام کرتا ہے فائنانس کا. میرا تو کسی فائنانس اکاؤنٹ میں میرے دستخط بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا, پھر اس سے کہا, میں نے کہا جی کہ آپ کی اس باتوں سے جو آپ کر رہے ہیں, مجھے جنرل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا انچارج چائنیز لیچو, تو میرا بہت خیال رکھتا تھا بچے کی طرح. تو ایک دن وہ میرے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا
کہ ڈاکٹر خان میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا لیپوزا بتائیے. پوزا کہتے ہیں نا ایکسلنسی کو, تو میں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایز لانگ ایز دے نیڈ دا بم, دے مینس انہوں نے فوجیوں کا کہا دے ول لک یور بالز, اینڈ دا ڈے یو ڈیلیور دا بم دے ول کک یور بالز. اچھا چلے ڈاکٹر صاحب, اب آج کا پاکستان جو ہے وہ کتنا ناقابل تسخیر ہے. آپ کا مرہون منت بھی ہے, پوری قوم آپ کو سلام بھی کرتی ہے آج کے اس دن کی مناسبت سے. آپ ہمارا یقیناً فخر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. بڑی اہم باتیں, بڑے انکشافات انہوں نے اس پروگرام کے اندر کیے. یہاں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے چین اور بھارت کی لڑائی. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے, جنہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے, اور اس اہم ایک انکشاف کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب جنرل مشرف کو آرمی چیف بنایا نواز شریف صاحب نے, تو اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان چند دوسرے لوگوں کے ساتھ میاں شریف کو ملے اور ان کو کہا کہ جی آج یہ نوٹ کر لیں کہ جس کو آپ نے آرمی چیف بنایا ہے وہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹے گا. تو ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب ہیں, اس وقت مسلم لیگ نون میں تھے, اب دوبارہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں, اور بہت پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ہو, کئی اہم امور کے اور اہم واقعات کے جو ہیں عینی شاہد بھی ہیں. مشاہد صاحب, یہ بات جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہی ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ السلام علیکم جی, آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم, اور سب سے پہلے مبارکباد یوم تکبیر پر کہ اتنا بڑا فیصلہ جو پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پرائیویٹلی پہلے کی اس ملاقات سے پہلے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیا آرمی چیف لگا دیا میاں صاحب نے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایک کمیونٹی کر دے گا. تو میں نے کہا کہ میں نے کئی آرمی چیف سے ڈیل کیا, انہوں نے بتایا جنرل بھی تھے, جنرل ضیاء بھی تھے, حسن بیگ بھی تھے, جنجوا بھی تھے, لیکن کہتا ہے یہ مجھے انہوں نے جو آپ نے کہا اپنے انسٹنکٹ کے مطابق, بیہیویئر کے مطابق انہوں نے تجزیہ دیا, اور پھر انہوں نے براہ راست بھی دیا, اور تو وہ ان کی یہ کنسیڈرڈ ویو تھا, اور وہ ویو آئی تھے. صحیح صاحب. اچھا شاہد صاحب, اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل بڑی ہاٹ, ریجنل تو بہت ہی ہاٹ ہوئی ہے. نیپال کا اپنا ایک ایشو انڈیا کے ساتھ چل نکلا ہوا ہے, وہ جو کالا پانی والا, اس کے بعد سکم کوریڈور کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور لداخ کا جو پرانا 1842 کا جس وقت سے رنجیت سنگھ کے زمانے سے چائنا کا ڈسپیوٹ چلا آ رہا تھا. یہ جو انڈیا کو ایسے لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے جیسے پنجے گاڑ کے اس کے اکٹھے ہو گئے, یہ سچویشن کیسی بلٹ اپ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, انڈیا اس وقت بڑے دباؤ میں ہے, اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اتنا شدید دباؤ ہندوستان کو اس کی تاریخ میں نہیں آیا جو اس دور میں آیا ہے. ایک کشمیر کے اوپر, پھر جو اسلامو فوبیا ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں, پھر نیپال ان کے ہاتھ میں لے گیا ہے, پھر افغانستان میں جو امن کا معاہدہ پاکستان, طالبان اور امریکہ کا کرایا ہے, اس سے امریکہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. امریکہ بس ہندوستان کو سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان کے خلاف. پھر سی پیک ہمارے پاس ہے, اور ساری چیزوں کو دیکھ کر مجموعی طور پر مودی کی پوزیشن بڑی کمزور ہے, اور ہندوستان اس کو تقسیم ہوتی ہے. تو وہ ان کو کھانا چاہتے ہیں پنگا لینے کے لیے, پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. نیپال کو کوشش کی, نیپال نے اس کی مذاکرت کی, اور چائنا نے تو وہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی نیوز کو جواب دیا تھا, اب بھی چائنیز ہیں, تھوڑا کلیئرلی کہہ دے کہ یہ ریڈ لائن یہ کراس نہ کریں. تو ہندوستان بڑی مشکل میں ہے, اور وہ اس کو بنا رہا ہے کہ ڈائیورٹ ہو, اندرونی مسائل ہیں, اور خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن کیا تھا یہ کووڈ-19 پر, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بہت, اور ان کی اپنی معیشت. صحیح بات. اچھا صاحب, وہ جو 1950s میں جو روڈ بنانی انہوں نے شروع کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ بے آباد علاقہ ہے, اور روڈ انہوں نے 1959 تک کمپلیٹ کر لی, اور اس کے بعد پھر ڈسپیوٹ شروع ہوا. پھر 62 کی جو میجر لڑائی ہوئی ہے, جس کے بعد تقریباً 37,244 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ایکسائز چین کا آ گیا تھا. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو انڈیا نے تھوڑی سی موو کیا, کیا یہ سی پیک کو تھریٹ کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی یا کروائی گئی, جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ پیچھے سے امریکہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے
जो उनकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो वो पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ। और आपको याद होगा कि 20 मई को एलिस वेल्स जो नए वजीर खारजा, उन्होंने बयान दिया कि चीन के इल्जाम लगा दिया कि चीन जारियत कर रहा है, और उन्होंने लिंक कर दिया हांगकांग और चाइना। उसके बरक्स कल सदर ट्रंप, जो मेरा ख्याल में पहले अमेरिकन सदर है जॉन कैनेडी के बाद, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, वो खुद उनकी अपनी सोच है, और वो अमेरिकन मिलिट्री या CIA के साथ नहीं इतना काम करते। उन्होंने कहा कि जी मैं मुसालियत करने को तैयार हूँ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान। तो इस वक्त जो अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान को तैयार कर रही है चीन के खिलाफ। चीन को वो समझते हैं हमारा बुनियादी हरीफ है, दुश्मन भी कह रहे हैं, क्योंकि आपको नई दुश्मनों की तलाश है। सोवियत यूनियन के बाद इस्लाम की बारी आई, चाइना की बात है, और उनको जरूरत भी है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, आर्म्स बेचते हैं, चाहते हैं, उसमें सीपैक भी शामिल। सीपैक बहुत बड़ा जुज़ है उसमें। अच्छा शाह साहब, एक तो सीपैक का थ्रेट है ना, एक इस वक्त के में 6 रियासतें ऐसी हैं जिनको आपने देखा होगा, सिक्किम का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको वो हैंड्स नेक कहते हैं, और 22-23 किलोमीटर का रास्ता जो है बांग्लादेश और चीन के दरमियान में इलाका है, तो वो अगर एक दफा वहां पर फोर्सेस का हो जाए तो वो तो पूरी 6 की 6 रियासतें कट जाती हैं। वो सारी की सारी क्रिश्चियन डोमिनेटेड रियासतें, और वहां तो मिजोलैंड और नागालैंड, और इसमें एक मूवमेंट चल रही है, तो किसी वक्त भी इंडिया का बैलेंस खराब किया जा सकता है बहुत आसानी से। ये बिल्कुल सही बात आपने की कि जो ये 6 रियासतें साथ हैं, एक्चुअली जिसे कहते हैं 7 सिस्टर्स, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है, नागालैंड भी है, सारे कुछ है। इसमें से 2 जो हैं, जब उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया 5 आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 371 जो है वो तो इनको अप्लाई करते हैं मिजोरम और मणिपुर, और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान से मुज़ाकरात नहीं उस तरह करेंगे, हम भी चाहते हैं अपना आइन हो, अपना झंडा हो, जैसे मकबूजा कश्मीर के एक जमाने में था। तो इससे हिंदुस्तान के मुश्किलात बढ़ रहे हैं। और आपको पता है एक जमाने में एक फ्रीडम फाइटर होता था डॉक्टर फिजो, जिसको हम भी सपोर्ट करते थे 40 साल पहले। तो अब वो हालात उनके बहुत खराब हैं, और बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि बांग्लादेश से आगे बढ़ाएं ताल्लुकात। जो जनूबी एशिया के छोटे ममालिक हैं, हमारे नेचुरल हलीफ हैं, वो हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ हैं, बशमूल नेपाल। हालांकि नेपाल एक हिंदू रियासत है, लेकिन हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ है वो। तो हमें उनको आउटरीच करनी चाहिए, जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक मिसाल साहब, 2 बेसिक कॉन्टिजेंट समझ जाते हैं इंडियन आर्मी के, एक गोरखा और एक सिख। अच्छा, गोरखा नेपाल इस वक्त मुकम्मल तौर पे जिसे कहता है मनीषा कोइराला के उसको जिस तरह का इशू बना है, और फिर उसके बाद इस काला पानी के ऊपर जिस तरह नेपाल ने रिएक्ट किया है, और उसके बाद सिखों की जो सूरत चल रही है, तो उसके पास तो जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल फाइटिंग तो कंटिजेंट ही नहीं रह जाता है इंडिया के पास उस तरह का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको लोग तवज्जो देते हैं। आपने देखा है कि जब हिंदुस्तान की आर्मी चीफ ने बयान दिया, जो बड़ा अहमकाना बयान था कि नेपाल किसी की ईमा पर हिंदुस्तान से क्रेडिट कर रहा है, तो नेपाल के वजीर दिफा ने कहा कि ये जो आपने बयान दिया नेपाल के खिलाफ, आप ये ना भूलें कि जो गोरखा बटालियंस हैं आपके हिंदुस्तान आर्मी की, जो नेपाली हैं बेसिकली, वो बहुत इससे नालाम हो। उन्होंने एक किस्म की वार्निंग भी दे दी कि वो नाराज। दूसरा, जो पाकिस्तान एक मास्टर स्ट्रोक खेला करतारपुर से, जो करतारपुर का जो है, अब वो सिखों के लिए, चाहे वो वर्दी वाले सिख हों या सिख हों या सियासी सिख हों, उनके लिए मुक़द्दस सरज़मीन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि वो उससे जो इशू है सिखों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान, और अभी ना भूले हैं दोस्ती कि ये 1982 के जो जख्म है वो खत्म नहीं हुए। 5,000 सिखों को 30 अक्टूबर 1984 को मिसेस गांधी के कत्ल के बाद 5,000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जला दिया गया, उनको मार दिया गया बुरी तरीके। और मुझे जब मैं वापस गया इंडिया, तो मुझे एक सिख ने कहा जब नथुराम गॉडसे ने मारा था गांधी को, तो किसी ने हिंदुओं को नहीं मारा, तो हमारे अगर सिखों ने मार दिया मिसेस गांधी को, तो सिखों का क्या, पूरी कौम का क्या कसूर है? वो भूले नहीं है, वो ज्यादती और जुल्म और जो बेइज्जती हो गई। अच्छा, तो ये हिंदुस्तान की जो रियासत है और हिंदुस्तान की जो फौज है, उसके अंदर भी बड़ी दरार।
اب صرف ایک آخری سوال آپ سے کہ اس ساری سچویشن میں جبکہ نیپال اس کے خلاف ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال بھی ہے کہ ڈسپیوٹ تو وہاں بھی موجود ہے، اور ایک پبلک جو ہے سینٹیمنٹس انڈیا کے خلاف بہت سارے ہیں، بابری مسجد بھی، باقی چیزیں، تو انڈیا مودی کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ پاکستان پہ کوئی سٹرائک کرتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں یہ کیا جا سکتا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے؟ میں ایک چیز بنگلہ دیش کی بتا دوں، میں بنگلہ دیش میں پڑھا بھی ہوں، مجھے بنگالی بھی آتی ہے، میرے والد صاحب فوج میں تھے، کیمن آسن تو بالو اپنا نام کی، میں تو بڑے دوستی بھی ہے میری۔ سب سے بڑا جلوس کشمیر پر یکجہتی کا جنوبی ڈھاکہ میں نکلا تھا، 3 لاکھ بنگالی نکل آئے تھے جناب، اور 2 مہینے پہلے پہلی دفعہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں انہوں نے 2 را کے ایجنٹ پکڑے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرا خیال کے مودی کو ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہندوتوا لوگ ہیں یہ جو مسلمان ہیں جو شمال سے آتے ہیں، یہ سارے محمود اور دستور کو اولاد ہیں، یہ ان کا یہ رخ کریں گے سومناتھ میں، وہ بھولے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب بالا کوٹ سے انہوں نے یہ کیا تھا حملہ پلوامہ کا بہانہ بنا کے، تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جا کے جواب دیا، 2 جہاز پھر آئے، ابھی نندن پکڑا، پھر 40 گھنٹے میں چھوڑ بھی دیا۔ تو مسلمانوں سے ہندوتوا لوگوں کو تو میں کہتا ہوں یہ محمود اور یہ اور اولاد ہیں، اور یہ مسلمان پاگل ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور وہ ان کو یہ خوف ہے۔ میرا نہیں خیال وہ ضرورت کریں گے، بیکاز دے نو کہ ہمارے پاس ہمت بھی ہے اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ان کو منہ توڑ دو۔ اچھا، یہ آخری سوال اپنا مشاہد صاحب، یہ تو یقیناً نہیں کرے گا، اور حال جو 27 فروری کا بھارت کے سامنے ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو قومی اتفاق کے رائے ملک کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، وہ اب تک کیوں پیدا نہیں ہو پا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جب 5 اگست کا فیصلہ ہوا تو 17 اگست کو ایک کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن سے میں تھا، نبی احمد صاحب اور پروفیسر سراج الحق صاحب، ہم نے پورا بھرپور کیا، اس میں وزیر خارجہ بھی تھے، ساری گورنمنٹ کی ٹیم بھی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی ایم او، سارے مل کے ہم نے اسٹریٹجی دی، بلکہ میں واحد پتا تھا کہ میں پیپر لکھ کے دیا کہ ہندوستان کے حوالے سے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا، 4 سب کے پیپر جی سٹیپس۔ تو اس کے بعد میرے خیال میں حکومت کی ترجیحات شاید کسی اور طرف چلے گی۔ اس 3 ایشوز ہیں پاکستان، نیوکلیئر، سی پیک اور کشمیر، اس میں سیاست سے پارٹی سے بالا تر کے ہو گیا پاکستان کے فیوچر کا، اس میں کوئی پارٹی نہیں، کوئی حکومت نہیں، پاکستان کا ایشو ہے اور ہمارے انٹرسٹ کا، تو حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور اس میں سب تیار ہوں گے، کیونکہ کشمیر کا ایشو پاکستان کے فیوچر کا ایشو، کشمیر کا مسئلہ ہے، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا شاید۔ جی بالکل، جی مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بہت ساری ہمیں باتوں سے بھی آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی تو دیکھیں انڈیا کی جو صورتحال اس وقت ہے، دیکھیں اس کے جو سریگری کوریڈور ہے نا، جس کو کہہ رہے ہیں 7 اسٹیٹس ہیں جس میں موومنٹس چل رہی ہیں، بنگلہ دیش کے اس طرف جس میں سکم بھی آتا ہے، جس میں آسام کا علاقہ، آسام والا سارا ٹھیک، یہ اس علاقے میں اگر اس کو 20 کلومیٹر میں اگر توپے بھی کھڑی کر دیں، بالکل جیسے کارگل میں ہوا تھا، توپے بھی کھڑی کر دیں تو انڈیا سے وہ کٹ جاتا ہے، ٹھیک، تو برما کے راستے سے جانے سے آپ باقی چیزیں۔ دوسرا یہ لداخ کا جو علاقہ ہے، اس لداخ کے علاقے میں آپ اندازہ کریں کہ 1962 میں جب ہوا تھا تو انہوں نے پورا قبضہ کر کے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نقشے میں شائع کر دیا تھا، وہ تو انڈیا نے اپنے، کیونکہ 1842 میں رنجیت سنگھ کی فوجوں کو نکالا تھا انہوں نے، چائنیز نے، تو چائنیز نے ان کو نکال کے وادی لے پہ قبضہ کر لیا، تم نے اس کو چین میں کشمیر میں کیسے شامل کر لیا، تو کیسے ہم نے کیا، تو برطانیہ جو تھی نا یہ اس وقت وہاں چلے گئی۔ اب برطانیہ نے کہا کہ ہم تو رنجیت سنگھ کے وارث ہیں، ہم نے اس کو پتہ کیا، تو اس دوران نا یہ جو پورا علاقہ تھا یہاں پر ایک بہت مسلم موومنٹ چلی ہوئی تھی، بہت بڑی موومنٹ، سنگھ کیانگ کی، ہو قبائلے کی، اور وہ ایک علی بیگ ہوتے تھے انہوں نے شروع کی تھی اس کو موومنٹ، کوئنگ ڈائناسٹی کے خلاف، اور یہ علاقہ چین سے علیحدہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست بن گئی سنگھ کیانگ کی۔ وہ پھر ہوا یہ کہ 1900 کچھ کے اندر 11-12 کے اندر دوبارہ 1897 میں وہ دوبارہ جو ہے وہ جب ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد برطانیہ نے اپنا وہاں پر جا کے نا لائن بچھا کے شائع کر دی۔ اب اس وقت انڈیا کے لیے نیپال اس کے خلاف اتنی شدید نفرت ہے، اور نیپال کے جو گورکھے ہیں وہ انڈین آرمی، اس کے بعد بنگلہ دیش میں شدید قسم کی اس وقت بارڈر ڈسپیوٹ پہ صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے کہ وہاں بندے ان کے مارے جا رہے ہیں،
सिक्किम का वो रियासतों, चाइना, ये लद्दाख, और इधर से पाकिस्तान, और इधर से कश्मीर, इधर से सिख। आप खुद सोचें कि इस वक्त अगर पाकिस्तान या कोई मुल्क भी इंडिया को अपनी टर्म्स के ऊपर डिक्टेट नहीं कराता तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। और इस वक्त आपको आपकी लीडरशिप का इम्तिहान हमारी लीडरशिप, क्योंकि जिस वक्त 1962 में चाइना ने कहा था कश्मीर ले लो, तो असगर खान कहता है कि अयूब खान ने कहा था नहीं रहने दो, अभी ठहर के लेंगे आराम से। अच्छा, और ये सब बड़ा फिर एक अफसोसनाक सानिया हमारे साथ हुआ जुम्मतुल विदा वाले दिन के 97 अफराद शहीद हो गए। त्यारा हादसा, आज वजीर आजम ने उस पर इजलास भी किया और कहा है कि रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी, और इससे पहले जितने हादसा हुए उन तमाम की रिपोर्टें। क्या रिपोर्टों के बाद हम सबक क्यों नहीं सीखते? हमारे बहुत अच्छे दोस्त अंसार नकवी साहब भी उसमें शहीद हुए, हमारा बड़ा खालिद शेरदिल जो है, और इसके अलावा और जितनी भी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम सबके दुख में बराबर के शरीक चीज है ना। वो ये है जो जुबैर का स्टेटमेंट है, जिसके बाद मुझे उस तैयारे को सोचता हूँ तो मैं एक तकलीफ में चला जाता हूँ कि जब पहली दफा वो तैयारा आके लगा है, लग के उसके इंजन लगे हैं, तो फिर उसके बाद उसने ऊपर उठा लिया है, तो कहता है कि जहाज में हर बंदे को अंदाजा हो गया था कोई मसला हो गया है। और कहता है वो 12 मिनट वो ऊपर घूमता रहा है, तो वो 12 मिनट सिर्फ चीखें ही थी पूरे तैयारे, या दरूद थे, या कलमे थे, या दुआएं थी, या चीखें थी, और कुछ नहीं था। और एक अजीब व गरीब कैफियत थी जो मैंने वहाँ गुजारे हैं, और जिस तरह वहाँ से निकला तो क्या 12 मिनट गुजरे होंगे उन लोगों के ऊपर सब कुछ। असल मसला यह है कि तैयारे तो दुनिया पूरी में गिरते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं, सेफ्टी के मेजर्स के बारे में सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रिपोर्ट जरूर लोग पब्लिक करते हैं और उसको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब इस वक्त खुसूसन ये फ्रांस का एयरबस का तैयारा था, तो फ्रांस को खुद भी अपनी रेपुटेशन का मसला है, क्योंकि आपको पता है ये ग्राउंड हो चुके हुए थे, और उनकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा मसला है कि ये क्या सूरत हाल है। दूसरा ये था कि जैसे जैसे लोग वहाँ गए थे, PIA के अपने इंसान, सबसे अहम तरीन चीज़ या PIA से भी ज़्यादा सिविल एविएशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट थी। जहाज की सेफ्टी मेंटेनेंस तो उनके जिम्मे होती है, लेकिन जहाज का लैंडिंग, जहाज का टेक ऑफ, जहाज को देखना, जहाज की मैनेज करना, जहाज को इस आप अंदाजा करें कि ब्यूरोक्रेट हमारे इतने पावर हंगरी हैं कि मुद्दतों से DG एविएशन नहीं लगाने देते। उसके ऊपर एक सेक्रेटरी साहब ने अपना चार्ज लेके बैठे। ओ भाई, तुम्हारे बाप को पता है एविएशन क्या होती है? जिस वक्त मुशर्रफ का तैयारा उतरा था, आपको पता है कौन था DG एविएशन? कौन था? अमीनुल्लाह चौधरी। अच्छा, हाँ, पता है किसको? नहीं, DMG भाई, हमारा सीनियर थे भाई। अच्छा, हाँ, बहुत हो गया भाई, उन्होंने बड़ी किताब भी लिखी। इसके अलावा और बहुत सारे लोग, सारे DG लगते रहे हैं। एविएशन एक साइंस है भाई, उसके अंदर एक पूरी एवियोनिक्स से लेके ऊपर तक दुनिया जहान। आप वहां नॉन प्रोफेशनल लगा दे, चलो PIA में तो ठीक है, अभी इस वक्त एक एयरफोर्स से बंदा आया वो लगा। अब PIA के आपको पता है कैसे कैसे लोग लगते रहे, क्या कोई को तस्वुर ही नहीं होता जी। ये तो आग्नेय लगाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोई भी चला सकता है। PIA का चेयरमैन जो है सेक्रेटरी लगता रहे, बहुत मुद्दतों लगते रहे, सिफारशी लगते रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि बाद दफा PIA और एविएशन दोनों के इकट्ठा ज्वाइंट चार्ज दे दिए जाते। और भाई एक ने मॉनिटरिंग करनी है, एक ने काम करना है, एक ने उसको देखना, दोनों इकट्ठे कैसे कसर बढ़ा सकते हैं? उस्ताद और शागिर्द दोनों एक कैसे हो सकते हैं? सही है। मॉनिटर बॉस और सबऑर्डिनेट एक कैसे हो सकते हैं? तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें हैं चाहिए, उसके अंदर ओवरऑलिंग भी चाहिए। ये अलग बात है कि इस वक्त PIA के चेयरमैन जो है वो क्रक्स तो ये है कि हर इदारा, हर महकमा अपना काम ईमानदारी से करे। सर वो ये कौन करने कौन देता है? करने कौन देता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि करने को नहीं देता। आप देखें मसला सारा यही है, क्यों DG क्या रोल प्ले है आजम खान साहब का? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए ना, उसने नहीं बताना प्राइम मिनिस्टर को कि DG एविएशन लगाओ सही तरह इंसानों की तरह। क्यों? इसलिए बैचमेट होगा अपना, उसको चार्ज मिला होगा। चलो बैचमेट को बना दें, किसी को बना दें, किसी अहल बंदे को बनाए, कॉम्पिटेंट बंदा लगे ना जो एविएशन को जानता हो यार। लगाए तो सही। मेरे सामने एक ट्रिप आ जाती है एविएशन की, और ये मकबूल जान ने अलग बे नहीं पड़ी हुई, वो क्या पड़ेगा उसको? वो तो साइन करके कहता अच्छा ठीक है आज की ट्रिप बिस्मिल्लाह इधर रख दी। अब वो बेसिकली कहते ये है कि जिस वक्त वो जहाज आया है तो उसके लैंडिंग गियर नहीं खोले थे। अब लैंडिंग गियर पायलट नहीं खुलता तो उसका को पायलट देखता है, उसको नहीं ऑब्जर्व होता, तो फिर अगर ATC वाला उसको देख रहा होता है कि उसके तो पहिए नहीं खुले, और वो बताता है, तो वो बताता है कि पहिए तुम्हारे नहीं खुले, क्या कर रहे हो?
پھر اس طرح میں خیر سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا فوری اس پی کے بات تحقیقات ہو رہی ہیں، میرا کوئی ٹیکنیکل مقام نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، میں پچھلے دن ایک بندے کی پڑھ رہا تھا، ایک بچی کی کو آ رہا تھا، اس نے کہا میری 3 سال کی بچی تھی، ماں نے لکھا ہوا تھا، تو اس کا باپ جو تھا بہت پیار کرتا تھا، تو اس کے باپ کی جب وہ ڈیڈ باڈی آئی ہے تو ڈیڈ باڈی تو تابوت میں بند، تو بیٹی کو نہیں دے، تو بیٹی ابھی تک اس سین کو بھول نہیں سکی کہ میرا باپ جو ایک لکڑی کے اندر باپ کیوں کو ظاہر بات ہے بالکل چل جاتا ہے بند۔ اور ابھی بھی کافی لاشیں جو ہیں ابھی تک شناخت کے عمل سے ہی نہیں گزری، خیر بات ہے اس طرح کی، اور وہ اذیت جو اس وقت سے جو ہے لوگوں کو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بس کرم کرے، یہی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک حادثاتی موت جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بشارت دی ہے کہ اچانک حادثاتی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جمعۃ الوداع اور اکثر لوگ اس میں روزے میں تھے، رمضان المبارک، لیکن عید جس طریقے سے انہوں نے گزاری ہوگی، کیا عید ہوگی؟ پوری قوم مرنے والا، دیکھیں مرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا، تکلیف باندگان کے لیے، مرنے والا چلا جاتا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ جی جناب ان سب تمام کے جو ہے وہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو فیملیز ہیں ان کو صبر جمیل دے، اور ان کو ہمت دے اس بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔